دارل قرآن اور سننا پیش کرتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ہم بندوں پر اللہ جل شانہ کے بے پایہ احسانات ہیں، انعامات ہیں، اس کا فضل اور اس کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے بے شمار نعمتیں ہم انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، مہیا کی ہیں. ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ نعمتیں اتنی انگنت ہیں، اتنی کثیر ہیں کہ اگر آپ انہیں گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو آپ گن ہی نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے، نہیں گن سکتے آپ. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے مہیا کرائی. اسی کا تذکرہ اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت میں نے کی ہے رسولہ کے بعد فرماتے ہیں رب ذوالجلال وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. کتنی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی نعمت، پہننے اوڑھنے کی نعمت، سواری کی نعمت، دنیا بھر کی نعمت ہے. کھلاتا وہی، پلاتا وہی، روزی وہی دیتا، کپڑا وہی دیتا، کاروبار میں برکت وہی دیتا، آل و اولاد وہی دیتا، بیماریوں میں شفا وہی دیتا، کاروبار میں برکت وہی دیتا، بلائیں وبائیں وہی ڈالتا. کس کس نعمت کا آپ شکریہ ادا کریں. اپنے جسم کو آپ سر سے پیر تک دیکھ لیجیے، کتنا اچھا خوبصورت چمچماتا بدن اس نے دیا، صحت دی، تندرستی دی. تو یہ ساری نعمتیں اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ناشکرا ہے. ظلوم اور کفار یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. ظلوم بہت بڑا، مبالغہ سمجھتے ہیں جس میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ظالم ہوتا ہے، نارمل ظالم، ایک بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ناشکرا، یہ صیغہ ہے. ظلوم کا مفسرین نے دو معنی بتایا عام طور پہ. پہلا معنی الذی یظلم نفسہ بالمعصیہ،
جو اپنی جانوں پر معصیت اور گناہ کر کے ظلم کرتا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے. جو اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جان پہ ظلم کرے بہت بڑا ظالم ہے. اور دوسرا معنی یہ بتایا ہے مفسرین نے، علامہ بغوی نے، ابن کثیر وغیرہ نے، دوسرے مفسرین نے، الذی یشکر غیر من انعم علیہ، الظلوم هو الذی یشکر غیر من انعم علیہ. ظلوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو شکریہ ادا کرے اس کا جو منعم حقیقی نہیں ہے، حقیقت میں وہ اس انعام کا دینے والا یا وہ نعمت عطا کرنے والا نہیں ہے. نعمت ملی کہیں اور سے اور شکریہ کسی اور کا ادا ہو، ایسا شخص بہت بڑا ظالم ہے. نعمت مل کسی اور در سے رہی ہے اور شکریہ بندہ کس کا ادا کر رہا ہے؟ اس منعم حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا شکریہ ادا. یہ نعمت ہمیں فلاں فلاں جگہ سے ملی ہے، فلاں فلاں در سے ملی ہے. اس سے بڑا ظالم نادان کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی. بیٹا بیٹی آل اولاد کون دیتا؟ اللہ دیتا. اب نعمت مل گئی تو شکریہ بندہ کسی اور کا ادا کر رہا ہے. نہیں وہ فلاں در سے ہمیں مل گیا بیٹا، فلاں کے دہلیز فلاں خانقاہ میں گئے، فلاں مزار پہ گئے تو وہاں سے ہمیں یہ اولاد کی نعمت ملی. اب اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے منعم حقیقی کو بھول جائے، جسے یہی پتہ نہیں نعمت ملتی کہاں سے ہے اور نعمت بخشنے والا کون ہے. تو یہ دو معنی ہوئے. اور کفار جو اس منعم حقیقی کی ناشکری کرتا ہے، الذی یجحد منعمہ، منعم وہ ہے، انعام یا نعمت بخشنے والا وہ ہے، بندہ اسی کا انکار کر رہا ہے تو بہت بڑا ناشکرا ہے. تو میرے بھائیوں، شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ نعمت جہاں سے ملتی ہے بندہ صرف اسی کا شکریہ اور اس کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کرے، ورنہ پھر بہت بڑی وعید. وعید کیا ہے سن لیجیے. حدیث پاک میں بارہا یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے علماء کی زبان سے. حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، رات میں بارش ہوئی تھی. صبح کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اگر ہمارے نبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات اللہ فرماتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی. کیا فرمایا اللہ نے؟ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. آج میرے بندے دو حصوں میں بڑھ گئے، دو بھاگ میں بڑھ گئے. میرے کچھ بندے میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گئے اور کچھ میرا انکار کرنے والے. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْثَرِ. جس نے یہ کہا اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہمیں بارش ملی ہے، یہ جو رحمت برسی ہے، یہ جو بارش ہوئی ہے رات میں، کچھ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت برس رہی تھی، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہو گیا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، جس نے کہا فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وہ میرا انکار کرنے والا ہو گیا یا میری ناشکری کرنے والا ہو گیا اور ستاروں پر ایمان لانے والا. اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں، اصبح من عبادی شاکر ومنہم کافر. آج میرے کچھ بندے شکر گزار ہو گئے، کچھ ناشکرے ہو گئے. تو دیکھیے، اگر نعمت کو کسی اور کی طرف بندہ منسوب کرے، جیسے بارش کو لوگوں نے نچھتر اور ستارے کی طرف منسوب کر دیا، اگر عقیدہ یہ ہے کہ بارش انہی نچھتروں سے ہوتی ہے، ستاروں سے ہوتی ہے،
فلاں ستارہ جب فلاں برج میں جائے گا، اس کا لوگوں نے ایک نام بنایا ہوا ہے، یہ نچھتر ہے، یہ ستارہ جب فلاں برج میں جائے گا اس کا یہ نچھتر ہے اور اس وقت بارش ہوگی۔ اگر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ بارش انہی ستاروں یا نچھتروں سے ہوتی، اللہ نہیں برسا تب تو ہو گیا کام سے، ایمان سے خارج ہو، بڑا والا شرک ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، معاشرے میں لوگ ایسا بولتے ہیں، بولتا ہمارا عقیدہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن لوگ بولتے ہیں، سو ہم بھی بول دیتے ہیں کہ آپ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اس میں تفصیل ہے، دیکھیے اب یہاں کفر کا لفظ آیا ہے تو کفر کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کیجیے گا، اور یہ ہماری جماعت کا الحمدللہ شعار ہے کہ ہم لوگ کفر کا فتویٰ اتنا جلدی نہیں ٹھوکتے۔ کڑا دھاگا ایک آدمی پہنتا، چھلا پہنتا ہے، لفظ کفر آیا ہے، ان الرقا والتمائم والتوالا شرک، تعویذ گنڈا یہ ساری چیزیں جو لوگ لٹکاتے ہیں وہ شرک۔ لیکن آپ اس سے پوچھا جائے یہ جو تم نے دھاگا پہنا ہے، کڑا پہنا ہے، چھلا پہنا ہے، کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ اگر بندہ کہتا ہے میرا اسی پہ عقیدہ ہے، اسی سے مجھے شفا ملے گی، بیماری اس سے دور ہو جائے گی، بلا ٹل جائے گی، اس پہ میرا پورا عقیدہ ہے، یہی ہمیں شفا دے گا، پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ بڑا والا شرک ہے۔ لیکن اگر بندہ بولتا نہیں یار میرا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھتے کیا کیا جائے کہ اس سے کچھ ہو سکتا، فائدہ وائدہ ہو جائے، تو ہم نے بھی باندھ لیا، پھر بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا، کم از کم چھوٹا والا شرک ہو جائے گا۔ تو بہرحال بچنا دونوں شکلوں میں ہے، لیکن اور ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بعینی ہی کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ جب تک آپ اس سے محاکمہ نہیں کر لیجئے، بیٹھ کر کے اس سے مناظرہ کیجئے، دلائل دیجئے ایک ایک کر کے، اگر وہ دلیلوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تب کہیں جا کر کے تمام ثبوت اور دلائل فراہم ہونے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کافر ہے۔ تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ بقیہ لوگوں کا معاملہ ان کے بعد تو آسان ہے، یہ کافر وہ کافر، وہ دین سے خارج وہ دین سے خارج، اور جنت کا سرٹیفکیٹ جس کو چاہیں ہاں وہ بانٹتے رہتے ہیں کہ یہ جنتی اور فلاں کافر فلاں مسلک والا کافر، وہ سب کو کافر ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ٹاپک اس مسئلے کو میں نے کلیئر اس لیے کیا ہے، مختصر سی مجلس سے مقصد میرا وہ انداز نہیں ہے جو میں جلسوں میں تقریر کرتا ہوں، مجھے صرف اپنے بھائیوں کو سمجھانا ہے۔ تو نعمت جہاں سے ملتی ہے اسی کی طرف منسوب کیجیے، ورنہ بہت بڑا یہ رسک آدمی لیتا ہے اگر وہ نعمت کو غیر منعم حقیقی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ہمارے وہاں گاؤں میں ایک لڑکا آیا، اس کا نام بابا دلما۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ نام کیوں رکھا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کے جو پیرنٹس ماں باپ ہیں ان کے وہاں بچے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا بھئی فلاں بابا کے مزار پہ چلے جاؤ، ساتھ میں رات مرغا چادر چڑھا کے آ جاؤ، ان کے وہاں بچہ ہو گیا، تو مارے خوشی کو انہوں نے نام رکھ دیا بابا دلما۔ میرے بھائی تھوڑا سا دماغ لگائیے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو کسی کو اولاد دے دے، بیٹا بیٹی دے دے؟ اب آدمی نام اگر رکھ رہا ہے ایسا تو اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہ کر کے غیر اللہ کی طرف اس نعمت کو منسوب کر رہا ہے۔ ایسے شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ ہمارے وہاں رات بھر گاگا کے شعر پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکیلا ہے، وحدت کا مطلب اکیلا ہے، سو وہ اکیلا ہے، اس کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا دینا اس کا کام نہیں ہے، وہ تو دوسروں سے ہم لے لیں گے۔ کتنی بڑی دھاندلی ہے میرے بھائی، انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو شکر گزاری کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ وہ مولا جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، کاروبار میں برکت دیتا، اولاد دیتا، بیماریوں میں شفا دیتا، اس رب کا شکریہ بھی نہیں ادا کرنا ہم لوگ جانتے۔ یہ تو ان کی بات ہے جو شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے، ہم اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لیں۔
جو لوگ کہتے ہیں ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہمارے وہاں کیا ناشکری نہیں پائی جاتی؟ گھروں میں خواتین کو دیکھ لیجیے، اگر بہنیں ہیں تو سنیں، ناشکری ہمارے اپنے گھروں میں کس قدر پنپ رہی ہے، ہمارے بچوں میں، ہماری فیملیوں میں سب سے زیادہ ناشکری عورتیں ہیں۔ میں نہیں کہتا، کائنات کے امام اپنی سردار کسی بھی مسلک سے ادھر آ لو، اس سے غرض نہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں بھی ہم لوگ بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، جہنم میں سب سے زیادہ ہم نے تمہیں جلتے دیکھا۔ اب ایک عورت نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے؟ بھی ہمارا جرم کیا ہے؟ دو چیزیں لأنکن تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، اس لیے کہ تم لعنت ملامت زیادہ کرتی اور شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی۔ شوہر ہر موڑ پہ بیوی کے لیے نیا جوڑا، کہیں شادی ہے، بیاہ ہے، عید ہے، بقرعید ہے، اپنا پرانا پہن لیتا، لیکن بچوں کے لیے، بیوی کے لیے وہ نیا جوڑا ہی لا کے دیتا، کوشش کرتا، اور اس کی تمام چھوٹی بڑی ضروریات کا وہ خیال رکھتا ہے، لیکن کسی ایک موقع پہ اگر چوک جائے، عورت معاف نہیں کرے گی، کہے گی جب سے یہ چوکھٹ پار کر کے تمہارے گھر میں میرے پاؤں اور قدم پڑے ہیں، کبھی سکھ چین نہیں ملا، کبھی تم نے میری ضروریات کا خیال ہی نہیں کیا، وہ سب بھول جائے گی پیچھے، تم نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تم ہمارے جذبات کا خیال نہیں کرتے، ساری عورتیں نیا جوڑا پہنیں گی، برا نہیں پہنیں گی۔ تو ناشکری خواتین میں زیادہ ہے، اس لیے جو ہے اس جرم سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری کتنی نعمتیں تمہیں میسر ہیں وہ بھی تو کبھی دیکھ لو، گھر میں کتنی کھانے پینے کی نعمتیں بھری پڑی۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے جب کئی روز تک امہات المومنین نبی کے گھروں، بیویوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، پھر بھی شکر گزاری کا عالم یہ تھا۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام کہ پیر سوج جاتے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں آپ کاہے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کائنات کے امام فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج ہمارے گھروں میں فریج کھولو، دنیا بھر کی نعمت تو فریج میں بھری ہوئی ہے، کچن میں کتنی کھانے پینے کی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، راشن غلہ اناج بھرا ہوا ہے، پہننے اوڑھنے کے سامان ہے، زیب و زینت کے سامان ہے، رہنے کے لیے اللہ نے گھر دیا ہوا ہے، یہ ساری نعمت، اچھا بہترین شوہر اللہ نے دیا ہے، بال بچے دیے ہیں، ایک موقع پہ اگر جوڑا نہیں دے سکا تو اس قدر ناشکری اور تو شکر گزاری کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوگا، اپنی فیملی کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، کہ ہم کھاتے ہیں جو لقمہ، جو غذا، جو روزی، جو دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا۔ بڑھیا کھائے، گوشت کھائے، مچھلی کھائے، کبھی بچوں سے پوچھ لیا کرو، بچوں یہ روزی کہاں سے ملی، کس نے کھلایا؟ یہ بتاؤ کہ بیٹا اللہ اگر یہ روزی نہ دیتا تو ہم نہیں کھا سکتے۔ اور بندے کو بندے کی یاد اللہ کو بہت اچھی ہے۔ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو شکریہ کس کا ادا کرتا ہے؟ اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اذا اکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کھلاتا، پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں کھا سکتے، اگر اللہ نہ پہناتا نیا جوڑا، پیسہ ہونے کے باوجود بھی، اسی لیے دعا سکھائی گئی، کھانا کھانے کے بعد اگر بندہ یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ،
تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا، مجھے عقل و دانائی، ذہانت سے روزی نہیں ملتی یا کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ زور بازو سے میں کما رہا ہوں، دماغ سے کما رہا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، عقل ہے، دانائی ہے، ذہین ہوں، میں فتین ہوں، نہ جانے کتنے ذہین فتین بریلنٹ جینیس لوگ صبح سے شام تک بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے ہیں، پھوٹی کوڑی کے لیے اللہ انہیں ترسا دے۔ اور اگر دماغ سے، عقل و دانائی سے روزی ملتی، جانور تو بھوکے مر جاتے، ان کے پاس کون سا دماغ ہے؟ آدمی کہتا ہے فلاں کمپنی کا میں نے اتنا شیئر خریدا ہے، فلاں جگہ میں نے اتنے لاکھوں کروڑوں انویسٹ کیے ہیں، تو میں نہیں کماؤں گا تو آپ کمائیں گے؟ نہ جانے کتنے لوگ کروڑوں انویسٹ کرنے والے پھوٹی کوڑی کے لیے ترس جاتے ہیں۔ کیا ہر انویسٹ کرنے والا، لاکھوں کروڑوں انویسٹ کرنے والے اللہ نہیں چاہتا تو سڑک پہ آ جاتے؟ کہاں گئے ہیرا گولڈ میں انویسٹ کرنے والے کروڑوں؟ بیک فٹ پہ آگے کہ نہیں آگے؟ کبھی بھی دوستو اپنی ذہانت، فطانت، صلاحیت، قابلیت، لیاقت، زور بازو کی طرف کسی نعمت کو منسوب نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت، کسی ایک نعمت کی یہاں بات نہیں ہو رہا ہے، من نعمتن۔ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے امام صاحب وہ اس نقطے کو سمجھ سکتے ہیں، نکرہ کا لفظ اللہ نے وما بکم من نعمت، کوئی بھی نعمت، روزی ہے، آل و اولاد ہے، تجارت ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی نعمت، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، سواری ہے، کوئی بھی نعمت جو تمہیں ملتی ہے دماغ سے، ذہانت سے، زور بازو سے نہیں، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ اپنی صلاحیتوں پہ اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، اور اپنے اس مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ سبب اختیار کرو ٹھیک ہے، لیکن مسبب الاسباب کو کبھی مت بھولو۔ ڈاکٹر بڑھیا کرو، بیمار ہو جاؤ بڑھیا ڈاکٹر سے دوائی لو، لیکن شفا مل جائے تو یہ مت کہو کہ ممبئی کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ہم نے علاج کرایا ہے، جو سب سے مہنگے ڈاکٹر سے تو شفا ہمیں نہیں ملے گی، کس کو ملے گی؟ بولو اگر اللہ نہیں چاہتا تو مجھے شفا نہیں ملتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سن 1912 وغیرہ میں، 12-13، ٹائٹینک فش کا نام آپ نے سنا ہوگا، برطانیہ کا بحری بیڑا سن 1912 میں غالباً بنا تھا، دنیا کا نمبر 1 بحری بیڑا۔ ہزاروں ملین امریکی ڈالر لگا، ہزاروں لوگوں نے مل کر کے شب و روز کی محنت سے اس بحری بیڑے کو بنایا گیا، اور جب بن کے تیار ہوا تو اس کے مالک نے کہا یہ بیڑا جو ہم لوگوں نے بنایا ہے تقدیر بھی اسے نہیں ڈبو سکتی۔ غرور، اپنے دماغ، اپنی صلاحیت، لیاقت کی ہم لوگوں نے اتنی صلاحیتیں جھونک دی ہیں، اتنی دولت صرف کر دی ہے اس بیڑے کے بنانے میں کہ تقدیر بھی چاہے تو اس کو نہیں ڈبو سکتی، اس کشتی کو۔ اپنے پہلے سمندری سفر میں 4 دن چلنے کے بعد بحر اوقیانوس میں یہ ٹائٹینک فش ڈوب گیا، 1500 سے زائد لوگ مارے گئے۔ ویکیپیڈیا پہ جاؤ، گوگل پہ سرچ کرو، آپ کو پورے جہاز کا منظر آپ کو دکھائی دے گا۔ 4 دن کے بعد بحر اوقیانوس میں یہ بیڑا ڈوب گیا، 1500 سے زائد لوگ مارے گئے۔ لائف بوٹس بھی بہت تھوڑی رکھی تھی انہوں نے، جو چھوٹی چھوٹی لائف بوٹس ہوتی ہیں کہ اگر حادثہ ہو جائے تو اس پہ بیٹھا کے لوگوں کو نکالا جا سکے، وہ سیکورٹی کے لیے وہ رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے وہ بھی کافی مقدار میں تھوڑی سی رکھی تھی، بولے ڈوبے گا ہی نہیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ دوسری کشتیاں جو بازو سے گزر رہی تھیں، اس کے ملاح کو جو چلا رہا تھا اس کو وارننگ بھی دیا کہ آگے بڑے بڑے برفانی تودے ہیں، ذرا کشتی سنبھال کے چلاؤ، آگے خطرہ ہے۔ اس نے کہا یہ بیڑا ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اسی رفتار سے وہ چلاتا رہا، اور 4 دن کے بعد یہ بیڑا ایک بہت بڑے برفانی تودے سے ٹکرا کر کے پاش ہو گیا، اور
سمندر کی تہ میں سما گیا. یہ بھی کشتی تھی نا, ایک کشتی اور بنی تھی, ایک کشتی اور بنی تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, اور اس کشتی کے بنانے والے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام. اللہ کے حکم سے یہ کشتی بنی تھی, اکیلے بڑی محنت کے بعد حضرت نوح دنوں رات کشتی بناتے رہتے تھے. لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے, یہ کشتی کہاں چلے گی, خشکی میں چلے گی کا, یہ تو پانی ہی نہیں ہے تو کشتی کاہے بنا رہے. کشتی بن گئی, اور سیلاب جب آیا, تنور سے پانی نکل رہا, آسمان سے بارش بھی ہو رہی ہے, سیلاب جب آیا, ہائے ہائے, حضرت نوح نے, جو لوگ ایمان لائے تھے تھوڑے لوگ, کشتی میں جب سوار کرنے لگے تو کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ یہ کشتی میں نے بنائی ہے, میری ذہانت دیکھ لو, آج اس سیلاب سے بچنے کے لیے میری بنائی ہوئی کشتی میں چلو بیٹھ جاؤ. نہیں, اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. قال بسم اللہ مجریہا ومرساہا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. حضرت نوح نے کہا ارکبوا فیہا, سوار ہو جاؤ ایک کشتی میں, اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے, ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. کوئی نعمت ملے فوراً کہہ دیجئے اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کوئی اعلیٰ منصب ملا, کرسی ملی, اپروچ جہاں تک آپ چاہتے تھے اللہ نے پہنچا دیا آپ کو. آدمی کہتا ہے بھائی میری ذہانت سے ہوا ہے, یہ کرسی مجھے ملی ہے, یہ عہدہ مجھے ملا ہے, یہ منصب مجھے ملا ہے. آپ کے بیٹے کا کہیں سلیکشن ہو گیا, نوکری مل گئی, جو گاڑی آپ چاہتے تھے وہ گاڑی آ گئی, جو بنگلہ جہاں چاہتے تھے بنگلہ بن گیا. کیوں نہیں بول دیتے یہ میرے رب کا فضل ہے, میرا رب نہیں چاہتا تو یہ نعمت مجھے نہیں مل سکتی تھی. اپنی ذہانت, اپنی دولت, ثروت, قابلیت کی طرف اگر آپ منسوب کر رہے اللہ کی نعمت کو, تو اس سے بڑی ناشکری کچھ نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے اللہ نے حضرت نوح کی ذریت کو کہا, شکر گزاری کا سلیقہ حضرت نوح سے سیکھ لو. اللہ نے کہا ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. او نوح کی ذریت جو نوح پہ ایمان لائے ہو, جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا, تم بھی شکر گزاری کا سلیقہ سیکھ لو. انہ کان عبدا شکورا. حضرت نوح اللہ کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے, اور تم ان کی ذریت ہو. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے حضرت نوح کو یہ ٹائٹل جو دیا ایسے نہیں دیا تھا. یہ خطاب عبدن شکورا, بہت شکر گزار بندے تھے حضرت نوح, ایسے نہیں دیا. کھانا کھاتے تو اللہ کا شکریہ, پانی پیتے تو اللہ کا شکریہ, لباس پہنتے تو اللہ کا شکریہ, ہر چھوٹے بڑے کام میں حضرت نوح اللہ کا شکریہ ادا کرتے. اللہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے تیری طرف سے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ ساری تعریف تیرے لیے. اس لیے اللہ نے حضرت نوح کو کیا ٹائٹل دیا, عبدن شکورا. بہت چھوٹے نہیں, بہت بڑے شکر گزار بندے تھے حضرت نوح. اور شکر گزاری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے بھائی یہ سوچتے ہیں بھی کوئی بھاری نعمت ملے گی تب نہ شکریہ ادا کریں گے. بھی ہمارا جو پلان ہے کہ BMW مل جائے, فارچونر, اگر مل گئی تو شکریہ ادا کریں گے, یا فلاں جگہ ہمارا بنگلہ بن گیا. چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو اتنی ساری ہمیں میسر ہیں, اس پہ کیا اللہ کا شکریہ نہیں بنتا؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا, جھوپڑی بھی نہیں ہے, ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے, کس چیز کا شکریہ ادا کریں؟ میرے بھائی, کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں, سن لیجئے حدیث,
من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، تھوڑے کا جو شکریہ نہیں ادا کرتا وہ زیادہ کا بھی، ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ رب کا بھی نہیں کرتا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو تھوڑے پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا سیکھ لو۔ آپ کے پاس جھوپڑی ہے، بنگلہ نہیں ہے، فلیٹ نہیں ہے، چال میں کہیں روم ہے 10 بائی 10 کا، یہ کم نہیں ہے۔ ان کو دیکھ لو جو فٹ پاتھ پہ اور سڑک پہ سوتے ہیں۔ اور کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اپنی جھوپڑی میں آدمی امن و امان سے ہے، چین سکون سے، جھوپڑی میں، بنگلہ نہیں کہا، محل نہیں کہا، جھوپڑی میں، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ایک مہینے کا نہیں، سال بھر کا نہیں، ایک دن کا کھانا ہے، آج کھانے بھر کا ہے، اور صحت، تندرستی، صحت یاد رکھیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیے جن کی صحت چھن جاتی ہے اور جو بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ یہ چل پھر رہے ہیں، ہم لوگ دوڑ بھاگ رہے ہیں، اس نعمت کا شکریہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال اگر ہوگا، یہ حدیث تو بارہا آپ نے سنی ہوگی علماء کی زبان سے، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ حدیث صحیح ہے، میں ایک دوسری حدیث آپ کو بتاتا ہوں، بھی سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، حدیث صحیح ہے۔ ان اول ما يسأل به العبد يوم القیامة عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا، نعمتوں کے بارے میں، الم نصحی جسمک، اللہ فرمائیں گے، پوچھیں گے یہ سوال، کیا ہم نے تمہیں صحت مند جسم نہیں دیا تھا، تمہیں صحت کی نعمت نہیں دی تھی، یہ سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا، پیاس لگی ہو، شدید گرمی ہو، حلق سوکھا جا رہا ہو، ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے تو کتنی تراوٹ ہوتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے یار پانی میں تو کوئی لاگت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب پانی، ایک گلاس پانی کے بارے میں آپ نے بہت سے بادشاہوں کے قصے سنے ہوں گے کہ فلاں نے اپنی آدھی سلطنت بیچ دی، تو یہ صحت اور یہ ٹھنڈا پانی، آپ سوچئے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نعمت کے بارے میں۔ یہ مت سوچئے کہ بھاری نعمت ملے گی تب شکریہ ادا کریں گے اور تبھی ہم اس کو نعمت مانیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نگاہوں میں نعمت نہیں لگتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دوپہر میں گھر سے نکلے، عام طور پہ اس ٹائم آپ نکلتے نہیں تھے، وہ آپ کے آرام کا ٹائم تھا، کوئی اس وقت آپ کے پاس نہیں آتا تھا، اس وقت کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا آپ کو۔ اچانک آپ گھر سے نکلے، ابھی نکل رہے، ادھر سے حضرت ابوبکر آ گئے، کہنے لگے ابوبکر اس گھڑی تم؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، آپ کا چہرے کا دیدار کرنے چلا آیا، خیر خیریت لینے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے، کہنے لگے عمر تم اس گھڑی؟ کیسے؟ بولنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، ورنہ یہ عام طور پہ لوگ اس ٹائم نکلتے نہیں تھے۔ عربوں کے وہاں دوپہر کا وقت جو شدید گرمی ہوتی، قیلولہ کرتے لوگ، آرام کرتے ہیں، مگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے گھر سے۔ کائنات کے امام کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ آج تو ہمارے گھر میں فریج میں نہ جانے کتنی قسم کے انواع و اقسام کے فروٹس بھرے ہوئے ہیں، گوشت ہے، مچھلی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، کچن میں نہ جانے کتنا سامان ہے۔ غریب سے غریب آدمی ہے، اس کے بھی گھر میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے، اور کائنات کے امام کے گھر میں کچھ نہیں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ابو الہیثم انصاری کے گھر چلتے ہیں، مالدار آدمی تھے، بڑے باغات تھے ان کے پاس کھجوروں کے۔
مویشی بھی پال رکھے تھے. ان کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں, اتفاق سے وہ گھر پہ تھے نہیں, ان کی زوجہ محترمہ, ان کی اہلیہ گھر پہ تھی. اتنے بڑے بڑے مہمانوں کو دیکھ کر کے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے گھر پہ اتنے بڑے بڑے یہ چاند ستارے کیسے آ گئے, اتنے قیمتی مہمان, میری تو قسمت جاگ گئی. پوچھا کہاں ہے تمہارے شوہر؟ کہنے لگے میٹھا پانی لینے گئے ہیں, آپ لوگ تشریف رکھیے, آ ہی رہے ہوں گے. اتنے میں انصاری صحابی آ گئے, بڑے خوش ہوئے. کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے باغ میں گئے, کھجوروں کا پورا گچھا توڑ کر کے لا کے کائنات کے امام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا, جس میں مختلف قسم کی کھجوریں بھی ہیں, کچھ پکی ہیں, کچھ ادھ پکی ہیں. اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیش کیا. جب آپ نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا, بھوک کی شدت کم ہوئی. اپنے ساتھیوں سے پوچھا, نعمت تو کھا لیے, قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا, جواب کے لیے ہے کوئی تیاری؟ اس نعمت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کتنا شکریہ تم نے ادا کیا تھا. اور اسی کو قرآن بیان کرتا ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا, تم نے نعمت استعمال کی تھی تو شکریہ ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے. یہ سوال ضرور ہوگا, چھٹی نہیں ملے گی. اس لیے کہ لتسألن, تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا, یہ ترجمہ ہوگا کہ تم نے شکریہ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو میرے بھائیوں, اب آپ اندازہ لگائیے دن رات میں ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, کتنی بار کھاتے ہیں. بڑا والا بھوجن چھوڑ کے چھوٹے بھوجن, چھوٹے ناشتے, اور اس کے بعد بیچ بیچ میں جو کچھ بھی ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں. اور کتنی بار پیتے ہیں, پانی چھوڑ کے اور نہ جانے کیا کیا پیتے ہیں, جوس پیتے ہیں, کولڈ ڈرنک پیتے ہیں. ہاں, سب پوچھا جائے گا. کھائے تو تھے, پیے تھے, نعمت استعمال کیے تھے, پہنے تھے, سواری کیے تھے, لیکن شکریہ کتنا ادا کیے تھے. اب سوال یہ ہے شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 طریقے ہیں شکریہ, 3 ارکان ہیں, اس کے بغیر شکریہ ادا نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس پہ زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کریں, تعریف کریں. اور اللہ کا شکریہ زبان سے کیسے ادا کریں گے؟ اسے بیان کیجئے, اظہار کیجئے کہ اللہ تیرا فضل اور کرم اور احسان ہے مولا, اگر یہ نعمت تو نہیں دیتا تو میں اس نعمت سے محروم رہتا. اور اللہ کی تعریف کیجئے, حمد و ثنا بیان کیجئے, الحمدللہ علی ہذہ النعمہ, اس نعمت پہ اللہ تیری بہت تعریف. اور الحمدللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے الحمدللہ کلمۃ کل شاکر, ہر شکر گزار کا کلمہ الحمدللہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نعمت ملے فوراً الحمدللہ علی ہذہ النعمہ, فوراً اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیجیے اور اللہ کی تعریف بیان کیجیے. کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تھی, کوئی خوشخبری, کوئی آ کے سناتا تھا کوئی اچھی خبر, فوراً سجدے میں گر جاتے تھے اللہ کا شکریہ ادا کرنے. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے, سلیقہ. یہ سلیقہ میرے بھائیوں سیکھ لو. کوئی بڑی خوشخبری ملے, آپ اپنے کام پہ ہو, ڈیوٹی پہ ہو, فون کی گھنٹی بجی, اللہ نے بیٹا دیا ہے, فوراً سجدے میں گر جائیے. بیٹے کا سلیکشن ہو گیا, نوکری مل گئی, فوراً سجدے میں, یہ شکر گزاری. تو یہ بھی ہے. اور زبان سے بولیے, تعریف کیجیے اللہ کی. ہمارے وہاں کچھ لوگ ہر دم رونا ہی روتے رہتے, ناشکری قدم قدم. جب ملو پوچھو بھائی کیا حال ہے, تجارت کیسے, کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ ارے کیا بتائیں مولوی صاحب, بڑی تکلیف, بہت مندی ہے, بہت مندی ہے, حالت بالکل خراب ہے. ہمیشہ کبھی نہیں بولتے الحمدللہ علی کل حال. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں
ہمارے رشتوں میں ہیں، ملنے جلنے والوں میں ہیں، کبھی ہم ٹوکتے بھی ہیں، یار کبھی تو الحمدللہ کہہ لیا کرو، ہر وقت وہی رونا، دیکھ رہا ہوں اچھا کھا رہے، اچھا پہن رہے، ٹھیک ہے اپ ڈاؤن تو لگا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ رونے ہی روئیں گے. بڑی تکلیف ہے مولوی صاحب، بہت حالت خراب ہے، مارکیٹ کی حالت بہت ڈاما ڈول ہے، تجارت بہت مشکل، سوچتا ہوں چھوڑ دوں، کچھ اور کروں، کیا کروں کیا نہ کروں. میرے بھائیوں، عربوں سے سیکھ لیجئے، جو لوگ سعودی عرب وغیرہ گئے ہوں گے گلف کنٹریز میں، یہ عادت عربوں کی بہت اچھی ہے. ہر حال میں اللہ کا شکریہ، کچھ بھی پوچھ لیجئے، تھوڑی تکلیف بھی ہے، الحمدللہ علی کل حال، یا اخی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں میرے بھائی اللہ کی تعریف، جس حال میں رکھے اللہ کی تعریف، جس حال میں بھی وہ رکھے. اور کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، حدیث ہے یہ، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکریہ ہے، وترکها کفر، اور بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اللہ واما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کو کیا کرو؟ بیان کرو. ہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اگر کوئی مخصوص کوئی خاص نعمت آپ کو ملی اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنے میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہم سے حسد اور جلن کریں گے، تو آپ اس مخصوص نعمت کا اظہار نہ کر کے عمومی انداز میں اللہ کی تعریف کیجیے. بے اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بہت نوازا ہے اللہ نے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، حاسدوں کا ڈر ہوتا ہے، حسد کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی خاص نعمت ملی اور آپ کو لگے کہ لوگوں کے سامنے اگر اس کو ہم بیان کریں گے تو حسد کا لوگ شکار ہو جائیں گے، نظر بد بھی لگ سکتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو آپ اس خاص نعمت کو نہ بیان کر کے، اگر ڈر ہے تو، ورنہ آپ بیان کیجئے، عمومی طور پہ آپ بیان کیجئے کہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے بیٹا دیا، بیٹی دی، میرے بیٹے کا سلیکشن ہو گیا، مجھے نوکری مل گئی، مجھے فلاں دولت مل گئی، مجھے فلاں گاڑی مل گئی، فلاں جگہ مجھے گھر بن گیا. بیان کیجئے، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے. لیکن اگر خطرہ ہے تو آپ خاص نعمت نہ ذکر کر کے عمومی تعریف کیجئے، اللہ کا بڑا میرے اوپر فضل ہے، کرم ہے، وہ نہیں نوازتا تو میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا. تو پہلا کام یہ ہے، زبان سے بول کر اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. دوسری چیز، دوسرا رکن جو ہے، دل سے اعتراف ہونا چاہیے. دل سے کہ نعمت جسے بھی، جہاں بھی، جس حال میں، جس وقت بھی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دل سے ایک دم پکا یقین ہونا چاہیے کہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے تعریف اسی کی. تیسرا رکن جو ہے، یہ سب سے اہم ہے اور یہی کام بہت کم لوگ کرتے اس کو، وہ ہے عمل. زبان سے اظہار کیجئے، دل سے اعتراف کیجئے، اور اعضاء و جوارح سے عمل، جیسے جیسے نعمت بڑھتی جائے عمل کا گراف اور دائرہ بڑھا دیجئے. نعمت بڑھ رہی ہے، عمل بڑھنا چاہیے. معاملہ الٹا ہے، نعمت بڑھنے لگتی ہے، عمل گھٹنے لگتا ہے. سرکشی آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، دوسروں کو لوگ حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی واہواہی اور برتری جتانے لگتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہونا چاہیے. جتنی نعمت بڑھے، عہدہ بڑھے، منصب بڑھے، کرسی ملے، سر خاکساری اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ جھک جانا چاہیے. مگر یہاں نعمت بڑھتی ہے، چھاتی تننے لگتی ہے، اور جب بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو آدمی 56 انچ کا سینہ دکھانے لگتا ہے. تمہاری کیا حیثیت میرے آگے، میں چاہوں تو تمہیں ایسا کر دوں، ویسا کر دوں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آدمی بازو دکھانے لگتا ہے، آنکھیں دکھانے لگتا ہے، دوسروں کی تحقیر کرنے لگتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت ملے، خاکساری بڑھ جائے، نعمت بڑھے، خاکساری بڑھے، اور شکر گزاری کا جذبہ مزید پروان چڑھنا چاہیے. میں اس آخری نقطے کو تھوڑا اور کلیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے
ایک بات یہ سمجھ لیجئے، جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا، یہ ایک پوائنٹ میں کلیئر کر کے پھر عمل پہ آتا ہوں کہ عمل کے بغیر صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ انسانوں کا بھی شکریہ ہونا چاہیے۔ بھئی بہت سارے لوگ، ان کا بڑا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہماری زندگی میں، ہماری ترقی میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، بڑوں کا ہمارے سروں پہ ہاتھ ہوتا ہے ہماری ترقی میں۔ بہت سارے بزرگ ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے بچوں کو ٹرینڈ کیا ہوگا، بلایا ہے، اپنے رشتے کے بچوں کو گاؤں دیہات سے لوگ بلاتے ہیں، کام دھندا سکھاتے ہیں اور انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، تو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، انہیں کو آنکھ دکھانے لگتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب کچھ ترقی کر گئے تو اپنے محسن کو بھول گئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان بندوں میں سے بھی اگر کسی کا ہماری زندگی میں، ہماری ترقی میں کچھ ہاتھ ہے، ان کا احسان ہے، تو احسان بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا بدلہ ہمیں احسان سے دینا چاہیے اور ہمیشہ ان کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی صحیح معنوں میں شکریہ۔ اچھا، بندوں کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اگر سامنے والے نے ہماری مدد کی ہے کسی موقع پہ اور اس کو روپے پیسے کی یا کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، تو ہماری بھی ذمہ داری، اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم بھی اس کی مدد کریں۔ لیکن اگر اللہ نے اسے نوازا ہے، اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ دو گے تو ناراض ہو جائے گا، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے سے ملیے، تو اس سے ملنا جلنا بند نہ کیجیے، اس کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ اور کوئی مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی سے کسی کا احسان ہے اگر کہہ دے جزاک اللہ خیرا، یہ یاد کر لیجیے اور اپنی زبانوں پہ اس کو جاری رکھیے۔ کسی نے ایک گلاس پانی لا کے دے دیا نا، اگر آپ نے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لأخيه المسلم جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء، رواه الامام ابو داود فی سنن فی کتاب الادب، سنن ابو داود کتاب الادب کی روایت ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی سے جزاک اللہ خیرن کہہ دیتا ہے، بہت بڑھیا تعریف کر دیا اس نے، اس سے بڑھیا تعریفی کلمہ اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا، جزاک اللہ خیرا۔ عربوں کے وہاں دیکھ لیجئے، ان کی زبانوں پہ ہمیشہ چھوٹا بچہ بھی جزاک اللہ خیرن یا اخی، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو نیک بدلہ دے، میں نہیں کچھ دے سکتا آپ کو، اللہ آپ کو نیک بدلہ دے۔ اور دوسری حدیث میں ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صنع الیہ بمعروف، جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے اپنے بھائی سے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا، فقد ابلغ فی الثناء، تعریف کا حق ادا کر دیا اس نے۔ اور کہیں اگر سامنے والے کی گاڑی پھنس گئی ہے، اس کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو میرے بھائیوں اپنے محسنوں کو کبھی زندگی میں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں کبھی بھی ہمارے اوپر احسان کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد ہم اس کا احسان بھول جاتے ہیں اور اس کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، مطیم ابن عدی، صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، مطیم ابن عدی حالت کفر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکے میں انہوں نے ایک احسان کیا تھا۔ کیا احسان معلوم ہے؟ جب آپ طائف گئے اور طائف سے لوٹ کر کے آنے لگے تبلیغ کے لیے، مکے والوں نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، آپ کا داخلہ مکے میں نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کو پرمیشن لینے کے لیے ضمانت لینی پڑے گی، وہاں یہ چلتا تھا کہ بھئی میں ان کی ضمانت لیتا ہوں، انہیں امان دیتا ہوں، میں اپنے امان میں ان کو مکے میں داخل کراؤں گا۔ مطعم ابن عدی حالت کفر میں ہے، اسلام بھی نہیں لائے ہیں، انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو بھیجا اور کہا جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں میرے امان میں لے کر کے آؤ، میں انہیں امان دیتا ہوں۔ بہت بڑا احسان تھا۔ بدر میں جب 70 کافر مارے گئے اور 70 بیڑیوں میں باندھے گئے، تو کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا
لو کان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ. صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے، حالت کفر میں بھلے تھے، وہ چلے گئے دنیا سے، اگر آج زندہ ہوتے، ان کا اتنا بڑا احسان میرے اوپر تھا. اگر ان پلیدوں کے بارے میں جو یہ 70 قیدی ہیں اگر مجھ سے کہہ دیتے کہ چھوڑ دو تو میں ان کی بات نہیں کاٹ پاتا، ان کا احسان میں نہیں بھولتا، میں سب کو چھوڑ دیتا بغیر کچھ لیے ہو. غزوہ حنین کے موقع پہ فتح مکہ کے بعد ایک لڑائی ہوئی تھی مکہ اور طائف کے بیچ میں. حنین ایک جگہ ہے، وہاں ایک لڑائی ہوئی تھی، اس کا نام پڑ گیا غزوہ حنین. اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی سے 30 یا 40 ہزار درہم قرض لیا تھا. ارے بھائی 30 یا 40 ہزار درہم اگر قرض کوئی دے دے تو احسان ہے کہ نہیں احسان ہے؟ قرض دینا بھی بہت بڑا احسان ہے. اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے کوئی بندہ قرض دے دیتا ہے تو اس کا احسان ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ نہیں ادا کرنا پڑے گا؟ جب آپ مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی عزت کے ساتھ آپ نے ان کے قرض لوٹائے اور فرمایا انما جزاء السلف الوفاء والثناء. قرض کا بدلہ یہ ہے کہ جب قرض دیا جائے تو اچھے ڈھنگ سے اس کو دیا جائے اور ساتھ میں اس کی تعریف بھی کی جائے. تعریف کی آپ نے کہ بھئی اللہ آپ کو نیک بدلہ دے، آپ نے ہماری مدد کی، 30-40 ہزار کی ہمیں ضرورت تھی، آپ نے مجھے قرضہ دے دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تعریف ہونی چاہیے اور اچھے ڈھنگ سے قرضہ واپس کیجیے. آج ہمارے وہاں ہماری کسی ضرورت پہ کوئی بھائی قرضہ دے دیتا ہے، بھائی ٹھیک ہے کب دیں گے؟ 1 مہینے کے بعد لوٹا دیں گے. اب ٹائم ہو گیا، آدمی فون کر رہا ہے، یا صاحب ناراض ہو رہے ہیں، ارے یار بار بار کاہے فون کر رہے ہو؟ تمہارا پیسہ لے کے کہیں بھاگے جا رہا ہوں کیا بمبئی چھوڑ کے؟ ہیں تم کو ڈاکو چور دکھتا ہوں میں کیا؟ ارے بھائی ٹائم ہو گیا، اس نے قرض دیا تھا، اب اسے ضرورت ہے، وہ مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اگر اسے نوازا ہے قرض دینے والے کو، تھوڑی اور مہلت دے دے، یہ ایک نیکی ہے، مزید نیکی ہے. لیکن نہیں اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو آپ ناراض کاہے ہو رہے ہیں؟ اور آدمی جب واپس کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب قرض واپس کرتے ہیں تو بڑے تیش میں غصے میں آ کر کے 4 آدمی کے سامنے لا کے ای لو اپن پیسہ. ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھاگا جا رہا، فون پہ فون، جب دیکھو صبح شام فون لگائے بیٹھے، 4 آدمی کے سامنے لا کر کے اس کا پیسہ پھینکیں گے، بڑے غصے میں صاحب آ کر کے. نہیں، یہ ناشکری ہے اور ناقدری بھی ہے. جب قرض واپس کرو تو قرض کا بدلہ یہ ہے الوفاء ثم الثناء، اچھے ڈھنگ سے واپس کرو. کہیں تنہائی میں لے جاؤ یار، لفافے وفافے میں کر کے بڑھیا عزت کے ساتھ کہیں لے جاؤ، چائے وائے پلاؤ، ہوٹل میں بٹھاؤ. 4 آدمی کے سامنے دینے کا کیا مطلب ہے؟ ذلیل بھی کر رہے، اس نے آپ کی مدد بھی کی اور آپ اس کو ذلیل بھی کر رہے. اور تعریف بھی کیجئے، دعا دیجئے. نہیں کچھ ہے جزاک اللہ خیرن تو کہہ سکتے نا کہ میرے بھائی اللہ آپ کو نیک بدلہ دے، آپ نے میری مدد کی. تو بندوں کا شکریہ ہونا چاہیے، اپنے محسنین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن کی زندگی میں، ہماری زندگی میں جن کا ہمارے اوپر ہاتھ ہوتا ہے اور ہماری ترقی میں جن کا ہاتھ ہوتا ہے. بیوی اچھا پکا رہی ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرو. بے فلاں کی امی تم نے بہت اچھا کھانا پکایا، اللہ جزائے خیر دے تمہیں، بارک اللہ فیک، اس کا بھی شکریہ ادا کرو. ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اتنی ساری ذمہ داریاں اٹھاتی ہے. کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو مرد ہیں، یہ ہمارا اپنا حق ہے، تو اس میں شکریہ کی کیا بات ہو گئی؟ بھی حق ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نبی اپنی بیویوں کا بھی شکریہ ادا کرتے تھے، اور جبکہ بیویوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے. خالی ون سائیڈڈ معاملہ ہے. عورتیں ناشکری ٹھیک ہے کرتی ہیں، لیکن ہم لوگ بھی تو کرتے ہیں. ہم بھی تو ہمت افزائی نہیں کرتے، بیویوں کی ناقدری کرتے ہیں، کبھی ان کے کام کی تعریف نہیں کرتے، ہمیشہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں. آج تم نے روٹی نہیں صحیح نہیں پکائی، آج تم نے کھانا صحیح نہیں پکایا، تم نے کپڑے صحیح نہیں دھلے. تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا سیکھو. جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک.
دعائیں دینا سیکھو ایک دوسرے کو، یہ شکر گزاری۔ اب میں آخری نقطے پہ آتا ہوں کہ میں نے کہا میرے بھائی عمل کے بغیر شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ کھانا کھا لیے ہمارے وہاں، وہ ہاتھ ایسا گال پہ لگا کر کے اللہ لاکھ لاکھ تیرا شکر ہے مولا پاک پروردگار، تم نے کھلایا، تم نے پلایا، بس آگے نہیں بڑھیں گے۔ عمل میں زیرو، ٹائم فش، شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان اور داؤد، آل داؤد کو اللہ نے کتنی نعمت دی تھی معلوم ہے؟ حضرت داؤد سلیمان نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اللہ اکبر، نبوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے۔ اور حضرت داؤد لوہا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، قرآن کہتا ہے لوہا، اکیلے اللہ نے انہیں کئی فیکٹری بنا دیا تھا۔ لوہا کئی پروسیس سے گزر کر کے تب جا کر کے کچھ دوسرا بنتا ہے، ہتھیار بنتا ہے یا کوئی بھی سامان بنتا ہے، بھئی اس کے پروسیس ہیں، کئی فیکٹریوں میں اس کو نرم کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، ڈھلائی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے لوہا ایسا جیسے گدھا ہوا آٹھا، ایسا جدھر چاہتے تھے موڑ کر کے ہتھیار بنا لیتے تھے، برتن بنا لیتے تھے، جو بھی چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے، وہ ہاتھ ہی ان کا ہاتھ ہی وہ فیکٹری، معمولی نعمت ہے۔ اور پھر بھی حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میرے بھائی، اتنی خوبصورت آواز اللہ نے حضرت داؤد کو، آج تک کسی کو وہ آواز نہیں ملی۔ اسی لیے لہن داؤدی کوئی بڑھیا آواز میں پڑھتا ہے جب نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار تمہیں تو لہن داؤدی ملی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک بار قرآن مجید کی بہت بہترین آواز میں تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت سنی تو خوش ہو گئے اور کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری تمہیں بھی ملی، کل تو نہیں لیکن ایک ملی ہے۔ ہائے ہائے، اور جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے حضرت داؤد اپنی خوبصورت آواز میں، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ حضرت داؤد جب اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اس کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یہ پہاڑ جو جمادات میں سے ہیں، جو بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، یہ پہاڑ اور یہ پرندے فضاؤں میں ٹھہر جاتے تھے اور اللہ کی، حضرت داؤد کی آواز میں آواز ملا کے اللہ کی پاکی کا زمزمہ بلند کرنے لگتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا نعمت عطا ہوئی تھی۔ پہاڑ جو بول نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، یہ جب حضرت داؤد تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ ان کی آواز میں آواز جوڑ لیتے تھے، اور یہ پرندے اڑتے ہوئے فضاؤں میں رک جاتے تھے اور وہ بھی حضرت داؤد کی آواز میں انہی کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، داؤد اور سلیمان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی، وہ پرندہ کیا بول رہا ہے وہ سمجھ جاتے تھے۔ اور اللہ نے علم و حکمت اور دانائی بھی دی تھی، فیصلے کی قوت اللہ نے حضرت داؤد و سلیمان کو دی تھی، فیصلہ کیسے کرنا چاہیے، زبردست قوت اللہ نے دی تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، پڑھیے قرآن۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ یاد کرو حضرت داؤد اور سلیمان کو، جب ایک جھگڑا ان کے پاس ایک بندہ لے کر کے آتا ہے، اس کی کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں آ کر کے اس کی کھیتی برباد کر جاتی ہیں، حضرت داؤد کی عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، حضرت سلیمان بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ فیصلہ کیسے کیا؟ حضرت داؤد نے جب سنا کہ بھئی ایک آدمی کی کھیتی ہے، دوسرے کی بکریاں آتی ہیں، اس کی کھیتی چر جاتی ہے اور پوری کھیتی برباد کر کے چلی گئی، کیا فیصلہ ہوگا؟
تو حضرت داؤد نے کہا کہ بھئی یہ جو کھیتی برباد ہوئی ہے تقریباً یہ بکریاں اتنی ہی قیمت کی ہیں، تو یہ بکریاں کھیتی والی کو تم دے دو، یہ بکریاں تم دے دو، اس لیے کہ اس کی کھیتی کو تم نے برباد کیا تمہاری بکریوں نے، اور تقریباً دونوں کا معاوضہ اتنے ہی بنتا ہے۔ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلیمان نے کہا نہیں یہ فیصلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بیٹا تو باپ سے بھی آگے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا اس کا فیصلہ ایسے ہونا چاہیے کہ کھیتی والے کو چاہیے کہ یہ جو بکریوں کا مالک ہے یہ اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے، وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے اون سے، بالوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور تب تک جب تک یہ کھیتی اس بکری والے کو دے دی جائے اور وہ اس کھیتی کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی سینچائی کرے گا، جب تک یہ کھیتی ویسے نہیں ہو جاتی جیسے پہلی حالت میں تھی تب تک یہ بکریاں اس کے پاس رہیں گی، اس کے دودھ سے یہ فائدہ اٹھائے گا، اور جب یہ کھیتی ویسے ہو جائے گی جیسے پہلے تھی تب یہ کھیتی اس کو مل جائے گی اور یہ بکریاں اس کو مل جائیں گی۔ ہاں ہاں، یہ اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ فیصلہ سکھایا تھا، ورنہ دونوں کو اللہ نے علم، دانائی، حکمت دونوں کے پاس تھی، لیکن یہاں یہ فیصلہ حضرت سلیمان کو اللہ نے سمجھایا تھا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو یہ فیصلہ سکھا دیا کہ ایسے اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت سلیمان نے وہ فیصلہ کر دیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، بھلے ہی حضرت سلیمان کو میں نے یہ فیصلہ سکھا دیا تھا، لیکن داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے علم اور حکمت، دانائی دونوں کو ہم نے دی تھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور پرندوں کو ان کی آواز میں آواز ملا کے تسبیح پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ہی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حضرت داؤد کے بارے میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے حضرت داؤد کو ہتھیار بنانا سکھا دیا تھا۔ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، لڑائی میں تمہارا بچاؤ کیسے کرو گے؟ لڑائی میں ہتھیار چاہیے نا، تو حضرت سلیمان وہ ہتھیار ہاتھ سے ہی بنا لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اتنی نعمت او داؤد و سلیمان ہم نے تمہیں دی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اس نعمت کے ملنے کے بعد تم کیا اللہ کا شکریہ ادا کرو گے یا نہیں؟ شکریہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمت اللہ نے عطا کی تھی سلیمان اور داؤد کو، قرآن کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد شکریہ کے طور پہ عمل کرو، بغیر عمل کے شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان اللہ اکبر، بیٹا تو باپ سے بھی اللہ نے ان کو اور طاقت عطا کی تھی، پرندوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، انسان پہ حکومت۔ ہائے ہائے، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی، جہاں بولتے ہوا وہاں دے کے جاتی تھی، ان کے تخت کو اڑا کے لے کے جاتی تھی پورے لشکر کو، اور ایک مہینے کی مسافت صبح اور ایک مہینے کی مسافت شام، صبح شام ملا کے 2 مہینے کی مسافت، 2 مہینہ جتنا چل کے پہنچو گے ہوائیں ایک دن میں اتنا کام کر دیتی تھی۔ جب اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنے کے لیے حضرت سلیمان اپنا لشکر لے کر نکلتے تھے، معلوم ہے 3 بٹالین لے کے نکلتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی 3 بٹالین ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک بری فوج، ایک باہری، ایک فضائی، 3 بٹالین ہوتی ہے، ایک زمینی، ایک سمندری اور ایک فضائی۔ حضرت سلیمان کی بٹالین، انسانوں کی بٹالین الگ، جنات کی بٹالین الگ، پرندوں کی بٹالین الگ۔ ہاں ہے کوئی بادشاہ لاؤ ہمارے سامنے، پوری ہسٹری پڑھ جاؤ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں،
کسی کی بھی حکومت انسانوں کے علاوہ بتاؤ کسی پہ رہی ہو؟ جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے، مجال نہیں کہ کوئی سرکشی کرے۔ تینوں لشکر کو لے کر کے جب نکلتے تھے حضرت سلیمان، ذرا سوچو کیسا منظر رہا ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تینوں بٹالین جمع کر دیے، انسان، جنات، پرندے۔ پرندے اوپر رہتے تھے صف بنا کر کے، اور وہ سایہ کیے رہتے تھے کہ سورج کی گرمی نہ لگے۔ تینوں بٹالین لے کر کے نکلتے ہیں، راستے میں چوٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرنے لگتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا تَوَّلَا وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب چوٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک چوٹی کہتی ہے، او میری ساتھیو تم بل میں سوراخ میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تمہیں اپنے پیروں سے رود نہ دے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بڑی چالاک چونٹی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے وہ لوگ ہمیں مار دیں گے، رود دیں گے، نہیں، اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ارے ہم تو حقیر جانور ہیں، چونٹی ہیں، ہم مارے جائیں گے، ان بیچاروں کی کیا غلطی، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم ان کے پیر کے نیچے آ گئے۔ اس لیے بھیا اپنا بچاؤ خود کرو، پہلے بھاگ کے اپنے بل میں سوراخ میں چلے چلو۔ اب وہ چونٹی کیا بولی اپنی ساتھیوں سے، سلیمان علیہ السلام اس کو بھی سمجھ گئے۔ اتنی طاقت، تین تین بٹالین لے کے جا رہے ہیں اور چونٹی کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، مگر 56 انچ کا سینہ نہیں دکھائے کبھی۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے، جس کو چاہوں ملیا میٹ کر دوں۔ آج دنیا کے بادشاہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی طاقت اگر آ گئی، ایٹمی پاور، تھوڑا سا پرمانو بم وم بنا لیے تو دوسرے ملک کو لوگ کیا کرتے، دھمکیاں دیتے، میں جب چاہوں پلک جھپکتے ہی فلاں ملک کو اڑا دوں، خاک کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ لیکن نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اتنی زبردست طاقت کے مالک ہیں، لیکن جب چونٹی کی بولی بھی سمجھ گئے، ہائے ہائے، حیران ہو کر ہنسنے لگے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ چونٹی کی بولی سن کے مسکرانے لگے، یہ سوچنے لگے مولا اتنی نعمت تو نے عطا کی ہے تو میرے مولا شکریہ میں کیسے ادا کر پاؤں گا۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، کہنے لگے او میرے مولا اتنی نعمت تو نے دی ہے تو تو ہی مجھے سکھا دے۔ اوزعنی بمعنی الہمنی، اے اللہ تو اپنی طرف سے سکھا دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو میرے اوپر تو نے کی ہے، میرے ماں باپ پہ بھی کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس عمل کی میرے مولا توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو بغیر عمل کے شکریہ، کتنا بھی آدمی زبان سے بول لے لیکن اگر عمل نہیں ہے، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، بس خالی زبان سے اللہ تو نے کھلایا، تو نے پلایا، تو نے یہ دیا، تو نے وہ دیا، شکریہ ادا، وہ عمل جو جس سے تو راضی ہو جائے وہ عمل کی توفیق دے دے میرے مولا۔ اور خاکساری دیکھیے، اتنی طاقت ہونے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں میرا بھی نام لکھ لے میرے مولا۔ کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، اور دولت پہ، بادشاہت پہ، حکومت پہ کوئی ناز نہیں، کوئی غرور نہیں۔ اور ان تینوں بٹالین کو، انسان کو، جنات کو، پرندوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے تھے، سب کی ڈیوٹی لگتی تھی اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ پرندہ دیکھو، ہدہد جب آگے تھوڑا بڑھے تو ہدہد جب غائب ہو گیا تو پوچھے کہاں گئے تھے، چھٹی لیے تھے کیا مجھ سے، پرمیشن لیے تھے کیا، ایسے غائب ہو گئے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں ایک بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں کہ آپ کی بادشاہت میں دیکھو فلاں قبیلے میں ایک عورت ہے، فلاں ملک میں قوم سبا کی جو بادشاہ ہے ملکہ بلقیس، وہ لوگ اللہ کی پوجا نہ کر کے غیر کی پوجا کرتے، سورج کی پوجا کرتے، یہ کیسے چلے گا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے ہاں
اللہ کو چھوڑ کے لوگ غیر کی پوجا کرتے ہیں. کہا یہ لیٹر لے کے جاؤ. اسی پرندے کو لیٹر دیا. پرندوں کو بھی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے تھے. کبھی غلط استعمال اپنی طاقت کا نہیں کیا, مس یوز نہیں کیا کہ اللہ نے پاور دیا, طاقت دی, دولت دی, حکومت دی, سلطنت دی, نبوت دی, بادشاہت دی. نہ کبھی تکبر کیا, نہ کبھی غرور کیا, نہ کبھی گھمنڈ کیا, نہ کسی کی تحقیر کی. صرف اپنے مولا کی نعمتوں کی شکر گزاری اور اسی کی تعریف, حمد و ثنا, اور سب کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے تھے. سب کو اللہ کے دین کے لیے. کبھی بھی کوئی نعمت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتی تھی. گھوڑوں کا بڑا شوق تھا حضرت سلیمان کو. ایک بار گھوڑوں کا جائزہ لینے لگے, عصر کی نماز چھوڑ گئی. کہنے لگے ہاں گھوڑوں کی کوچے کاٹ دی. یہ تھے سلیمان. اور اس کے بعد ہدہد پرندے کو لیٹر دے کے بھیجا, اور وہ اس کے بعد وہ پورا واقعہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں جو ہے کہ اس کے بعد وہ ملکہ آتی ہے اور ایمان قبول کر لیتی ہے. تو میرے بھائیوں, صحیح معنوں میں اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. کتنی نعمتیں ہم دن و رات. اور میرے بھائیوں, آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ہمیشہ ہمیشہ اگر شکر گزار بندہ بننا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اوپر والے کو نہیں دیکھو. اوپر والے کو دیکھو گے شکر گزار نہیں بن پاؤ گے. یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے. لا تنظروا الی من هو فوقکم, تمہارا اوپر جو تم سے ہے اس کو نہ دیکھو. ولیکن انظروا الی من هو دونکم, جو تم سے نیچے ہے فهو اجدر علی الا تزدروا بنعمت اللہ. یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے. آپ صحت تندرستی ہے, چل رہے ہو, پھر رہے ہو, ایک ٹانگ نہیں ہے اس کو دیکھو جس کی دونوں نہیں ہے. آپ سائیکل سے چل رہے ہو, شکریہ ادا کرو, کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اگر آپ گاڑی والے کو دیکھو گے, فور ویلر والے کو دیکھو گے, شکریہ ادا. ہماری بہنیں دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں, دوسروں کے صوفے, پردے, بڑھیا ڈیکوریشن دیکھ کر کے جب آتی ہیں تو پگلا جاتی ہیں, اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں. ہاں فلاں کے گھر میں گئی تھی, ان کی عورتیں دیکھو سر سے پیر تک لال پیلی زیورات میں چھم چھم کرتی, اتنے جوڑے, اعلیٰ قسم کے صوفے, پردے, یہ سارا ہمارے گھر میں. تم کیا کر رہے؟ تم تو بڑے ہی نکمے ہو, تم تو کماتے ہی نہیں ہو, ہمارے ارمان ہمارے جذبات کو تم پورے ہی نہیں کرتے. اب وہ شوہروں کو بھی حرام کمانے پہ اکساتی ہیں, ناشکری بھی کرتی ہیں. کم از کم اپنے نیچے والوں کو دیکھو, اوپر والوں کو کبھی دیکھو گے تو شکریہ ادا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے میرے بھائی, مومن کا معاملہ بھلائی سے خالی نہیں ہوتا. کائنات کے امام نے فرمایا مومن کا ہر معاملہ بھلائی سے خالی نہیں ہوتا. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ, اگر کوئی خوشی ملتی ہے شکریہ ادا کرتا ہے, یہ بھی اچھا, اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو صبر کرتا, یہ بھی اچھا. صبر اور شکر یہ ایک مومن کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, انہی پہ مومن کی گاڑی چلتی ہے. ایک ٹائر اگر پنچر ہو گیا تو مومن کی گاڑی پنچر. تکلیف پہنچی صبر, خوشی ملی شکر, تو انہی دونوں گاڑی پہ. اور میرے بھائیوں, شکر اور ذکر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دین کی بنیاد ہیں. علامہ ابن القیم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ کا شکر کرتے رہو. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, شکریہ میرا ادا کرو, ناشکری نہیں کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکریہ ادا کرو گے, اللہ فرماتے ہیں اور دوں گا, نعمت بڑھا دوں گا. تو اگر چاہتے ہو نعمتیں بڑھیں, شکریہ ادا کرو. اور اگر نعمت کی ناشکری کرو گے میرے بھائیوں, اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ناشکری کے نتیجے میں, جب انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی, ناشکری کی, صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. ما یفعل اللہ بعذابکم, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ, ایمان کے ساتھ شکریہ ہو جائے نا, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے, ہلاکت اور بربادی سے بچ جاؤ گے. تو اللہ ہم تمام بھائیوں کے دلوں میں شکر گزاری کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دے کہ مولا یہ تیری نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں شکریہ کا سلیقہ سکھا دے. اے اللہ ہم شکریہ کے سلیقے سے ناآشنا ہیں, میرے مولا تو ہی ہمیں سکھا دے. اور دعا کریں اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا, اے اللہ ہمیں بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے, بہت زیادہ شکر ادا کرنے
والا بنا دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دعا سکھائیے نبی نے. یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیے. جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیک، الحمدللہ علی کل حال. یہ ساری چیزیں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں شکر گزاری کا سلیقہ سکھا دے اور ہمیں ناشکری سے دور رکھے. آمین و توفیق اللہ باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.